بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کچھ بھائیوں کے چند سوالات تھے جن کا جواب پیش خدمت ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، میری دکان پر گاہک نہیں آتے، میری دکان اس طریقے سے چلتی نہیں جس طریقے سے چلنی چاہیے۔ یعنی ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ جس کی وجہ سے میری دکان پر گاہک کسٹمر زیادہ آنے لگیں۔ تو یاد رکھیں، سب سے پہلی تو دکان پر گاہک زیادہ آنے کے لیے یعنی خیر و برکت کے لیے انسان سچائی سے ایمان کے ساتھ کام کرے اور صحیح اور درست چیز بیچنے کی کوشش کرے۔ دوسرے نمبر پہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کاروبار میں نفع نہیں ہے، تجارت چلتی نہیں ہے، میں جو کام کرتا ہوں نقصان اٹھاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتایا۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ وہ عمل جب میں نے کرنا شروع کیا، وہ دعا جب میں نے پڑھنا شروع کری، اس کی برکت سے اتنا نفع ہوا، اتنا فائدہ ہوا مجھ کو کہ وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا وہ سونا بن جاتی، یعنی اتنا ان کو نفع ہوتا تھا۔ وہ دعا ذہن نشین کر لیں۔ دعا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی گھر میں جاؤ، دکان میں جاؤ، کمرے میں جاؤ، یعنی کمرے میں سامان رکھے، بیچنے کی تجارت کی جگہ ہے، یا فیکٹری ہے، یا کارخانہ ہے، یا دکان ہے، جب بھی اس میں جائیں اس کو کھولیں، جب صبح کے ٹائم جائیں تو کیا پڑھیں؟ داخل ہوتے ہی یہ پڑھیں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد سورۃ الاخلاص ایک مرتبہ پڑھ لیجیے۔ بس یہ چھوٹا سا عمل کرنا ہے۔ کیا عمل کرنا ہے کہ جب بھی دکان میں داخل ہوں، فیکٹری میں، کارخانے میں، گودام میں، تو کیا پڑھیں؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد سورۃ الاخلاص یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بس اس عمل کو کرنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو پابندی کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اس کو کرتے رہیے، پڑھتے رہیے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے بتایا تھا، ہم نے پڑھا لیکن فائدہ نہیں ہوتا۔ بھائی، یہ ہمارے گھر کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتیں ہیں جو برحق ہیں، سچ ہیں۔ بس کمی ہے ہمارے یقین کی، کہ پہلی بات کہ ہم استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اس کو پڑھتے رہیں۔ 8 دن، 10 دن، ہفتہ، 2-4 ہفتے پڑھتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں جب فائدہ نہیں ہو رہا تو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ یہی غلطی ہے۔ جب انسان دنیا میں دیکھے نہیں کہ ہر چیز تحمل کے ساتھ دنیا میں ہر چیز بنتی ہے۔ زمین میں کوئی بیج ڈالتے، ایسا نہیں ہوتا کہ آج بیج ڈالیں اور کل اس میں پھل نکلنے لگے۔ بچہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ ہر چیز دنیا میں تحمل کے ساتھ، استقرار کے ساتھ، رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ تکمیل تک پہنچتی ہے۔ تو یہ اسی طریقے سے جب آپ دعا پڑھنا شروع کریں گے، 1 دن، 2 دن، 4 دن مستقل پڑھتے رہیں گے، تو جو بے برکتی ہے آہستہ آہستہ وہ ختم ہونا شروع ہوگی۔ اس کے بعد پھر برکتیں آنا شروع ہوں گی۔ تو یعنی اپنی زندگی کی عادت بنا لیجئے، پھر دیکھیں کتنی برکت ہوتی ہے۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس دعا کی برکت سے اتنے گاہک آئیں گے کہ آپ انشاءاللہ سنبھال بھی نہیں سکیں گے۔ تو بس اس دعا کو پابندی سے پڑھیے، انشاءاللہ اللہ پاک بہت خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا سوال ایک بھائی نے پوچھا کہ بڑا عجیب انہوں نے سوال پوچھا اور ہم سب کے لیے فکر کی بات ہے۔ انہوں نے یہ پوچھا کہ میرے والد صاحب بہت بزرگ ہیں اور پتہ نہیں کب اللہ کو پیارے ہو جائیں، تو مجھے نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتی، آپ مجھے نماز جنازہ کا طریقہ سکھلا دیجئے تاکہ میں کم از کم اپنے والد کا جنازہ تو صحیح پڑھ سکوں۔ تو ہم سب کی نہیں فکر کی بات ہے، آیا ہمیں بھی نماز جنازہ پڑھنا آتی ہے یا نہیں؟ جو شریعت کے، دین اسلام کے بنیادی مسائل ہیں، مسائل وہ ہر شخص کے لیے سیکھنا فرض ہیں، لازم ہیں۔ نماز کے مسائل، روزے کے، زکوٰۃ کے، نماز جنازہ، یہ سب چیزیں کم از کم یہ چیزیں تو سیکھنا چاہیے۔ آج
ہم کو ہماری اولاد کو مختلف چیزوں کے تو نام یاد ہیں، موبائل کے تمام فنکشن معلوم ہیں، کھلاڑیوں کے نام معلوم ہیں، اداکاروں کے نام معلوم ہیں، بہت کچھ معلومات ہے، لیکن نہیں معلوم تو دین اسلام ہمیں معلوم نہیں۔ تو یہ بات بہت فکر کی بات ہے کہ ہم جنازے کو بھی سیکھیں اور نماز کے اور دوسرے مسائل بھی سیکھیں۔ تو جنازے کا طریقہ یہ ہے کہ جب جنازہ ہو، حاضر ہو جنازہ پڑھنے لگے تو سب سے پہلے دل میں نیت کر لیں کہ بس نماز جنازے کی نیت کرتے ہیں، اس سے زبان سے نیت کرنا ضروری اور لازمی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر جنازے کی 4 تکبیریں ہوتی ہیں، جنازے کی 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ پہلی تکبیر کہنا ہے اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ کو اٹھانا ہے، اس کے بعد پھر ہاتھوں کو باندھ لینا ہے اور پھر ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، جو نماز میں پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری تکبیر کہنی ہے، لیکن اس میں ہاتھوں کو نہیں اٹھانا۔ جب دوسری تکبیر کہہ لیں امام صاحب تو پھر اس کے بعد درود شریف پڑھنی ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، درود ابراہیمی۔ جب درود ابراہیمی پڑھ لیں جو نماز میں درود شریف پڑھی جاتی ہے تحیات کے بعد، اس کے بعد پھر تیسری تکبیر کہی جائے گی، اور پھر اس کے تیسری تکبیر کے بعد پھر جنازے کی دعا پڑھنی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ جنازے کی دعا ہے، اس کو یاد کر لیں۔ ہفتہ، 10 دن، 15 دن، 20 دن، مہینہ لگے گا، لیکن یہ دعا انشاءاللہ یاد ہو جائے گی۔ بہرحال اس کے بعد پھر چوتھی تکبیر کہی جائے گی اور اس کے بعد پھر سلام پھیر دیا جائے گا۔ یہ جنازے کا طریقہ ہے۔ آخر میں یہی بات عرض کروں گا کہ ہر شخص کوشش کرے کہ جنازے کی دعائے قنوت اور باقی جو نماز کی دعائیں ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ چند دن لگیں گے، یاد ہو جائیں گے، لیکن ہم یہی سوچتے ہیں کہ یاد نہیں ہے، ہمیں آتی نہیں، اسی طریقے سے زندگی گزر جائے گی، اور جو ہے غفلت میں زندگی نہ برتیں، بلکہ کوشش کریں کہ ان چیزوں کو سیکھیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔